اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین و سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے استقبال کرتی ہوں آپ تمام ناظرین کا میں سید نظر فاطمہ ہمارے اس پروگرام آئیے جانے میں، جہاں ہم شیعہ عقائد پر نہ صرف اپنی کتابوں سے بلکہ عالم اسلام کی دیگر فرقوں کی کتابوں سے بھی اپنی باتوں کو آپ لوگوں تک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت ہماری گفتگو چل رہی ہے بیعت پر۔ کیا واقعاً کوئی معصوم کسی غیر معصوم کی بیعت کر سکتا ہے؟ اس بات کے تحت کہ جو معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں بہت مشہور ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے اور امام حسن علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں دیگر حکمران کی بیعت کی تھی۔ اسی گفتگو پہ ہم انشاءاللہ آج چند اور سوالات پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ اس گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ موجود ہیں۔ آئیے گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھائیں جہاں ہم نے اسے کل چھوڑا تھا۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بیعت کی تمہیدی گفتگو کی تھی۔ بیعت اپنے آپ میں ہے کیا معصوم کسی غیر معصوم کے بیعت کر سکتا ہے؟ آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی کے یوں کہہ لیں کہ آخری ایام میں کس طریقے سے حجت تمام کی تھی کہ واقعاً یہ امت رسول اللہ کے بعد کس کے ہاتھوں پر بیعت کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ دیکھیے، میں جواب یہاں سے شروع کروں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اکرم اس دنیا سے جا رہے تھے جی، اور اس بابت فکر مند نہیں تھے کہ میرے بعد کون میرا وصی اور جانشین ہوگا، جی، یہ ایک بہت بڑی توہین رسول اکرم پہ ہے۔ بالکل، اس میں کوئی دو کیونکہ رائے نہیں۔ ایک باپ بھی جب اس دنیا سے قریب ہوتا ہے کہ جائے جی، تو وہ اپنی آل و اولاد کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہزاروں مرحلے کی فکر کرتا ہے۔ حتی نبی اکرم سے وہ لوگ آخر الزمان کی روایتیں نقل کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اپنے بعد وصی نہیں بنایا۔ نبی آخر الزمان کے بچوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، بہت اچھا اور نبی اپنے فوراً بعد جو جانشین کون ہوگا کہتے ہیں کہ چھوڑ دیا میں نے۔ بہت اچھا نکتہ یہ ہے، عجیب بہت سمجھ میں اچھا مجھے نہیں آیا۔ جی، بہرکیف جو وصایت حضرت امیر کا سوال ہے تو ایک مرتبہ غدیر سنا ہوا ہے، جی، اور غدیر چونکہ آخری حجت اور آخری تمام وہ مرحلے تھے جہاں پر پیغمبر نے کسی کے لیے کوئی عذر بہانے باقی نہیں رکھے، جی، وگرنہ خلافت حضرت امیر اور وصایت حضرت امیر کا اعلان تو پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ میں اتنی مرتبہ کیا ہے جی، کہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے نہیں، آپ گفتگو بالکل کریں، ذکر کریں، یوں نہیں کہ تمام کا، لیکن ان میں سے چند کا ضرور لیکن ان میں کریں۔ سے چند کا ذکر کر دیں۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں پہلی دعوت جسے ہم دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں، قرآنی زبان میں اگر کہا جائے تو یوم الانذار، اچھا، جہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ شعراء آیت نمبر 214 میں حکم آیا، وانذر عشیرتک الاقربین، یا رسول اللہ پہلا انذار جو ہے اپنے رشتہ داروں کو کیجیے۔ یہ تقریباً روایات میں جو تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر کی بعثت کے تیسرے سال، یعنی پیغمبر کے مبعوث ہو جانے کے بعد تیسرے سال یہ واقعہ پیش آیا کہ پیغمبر نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا۔ تقریباً تعداد بھی ان کی بعضوں کی نقل کی گئی کہ 40 یعنی 40 لوگ یہ جمع ہوئے جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں۔ جی، دعوت دی گئی۔ دعوت کے بعد اب پیغمبر اعلان کرنا چاہتے ہیں تو اسی اسنا میں مشہور واقعہ ہے کہ ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے اس پورے معاملے کو ختم کیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح جو ہے واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد جناب ابو طالب نے پیغمبر کی حمایت کی اور جناب پیغمبر کھڑے اور اپنے پیغام کو پہنچایا۔ پیغمبر نے جو پیغام پہنچایا اس طرح پہنچایا، پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو، جوانوں میں سے کوئی ایک ایسا پیغام پورے عرب میں نہیں لے کر آیا جو مجھ سے بہتر پیغام ہو، کیا بات، جس میں اس قوم کی دنیا بھی محفوظ ہو، آخرت بھی محفوظ ہو۔ یعنی میں جو پیغام لے کر آیا ہوں وہ تمہاری دین اور دنیا کو محفوظ کرنے کے لیے لے آیا ہوں۔ کون ہے تم میں سے؟ وہ جو عرض کر رہا تھا کہ ولایت حضرت امیر، وصایت حضرت امیر کا اعلان فقط غدیر میں نہیں ہوا، پہلا دن ہے اس طرح اعلان کرنے کا، وہیں پر وصایت کا بھی اعلان ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو تیار ہو
اس امر میں میری مدد کرے، کوئی نہیں کھڑا ہوا سوائے حضرت امیر کے۔ وہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ جو ہے اتنا واضح ہے نا، ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ اچھا دیکھیں، رشتہ داروں میں بھائی بتانا یہ کوئی بڑی بات ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ علی بھائی ہے۔ وہ وصی، یہ میرے وصی ہیں، وہ خلیفتی، میرے خلیفہ ہیں، فیکم، تمہارے درمیان، فاسمعوا لہو واطیعوہ، ان کی باتیں سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ اسی دن پہلا دن اعلان کر ہے، دیا گیا، یوم الانذار ہے، جسے دعوت ذوالعشیرہ کہا جائے۔ وہ اعلان جو غدیر میں ہوگا نا، وہ دعوت ذوالعشیرہ میں پہلے دن ہوا ہے۔ جی۔ اس حدیث کو بہت سے علماء اہل سنت نے تحریر کیا۔ جی۔ میں ایک دو نام لے لوں، جیسے ابن ابی جریر نے، ابن ابی حاتم نے، ابو نعیم نے، بیہقی نے، ثعلبی نے، تبری نے، یہ مکمل حدیث، یہ مکمل حدیث پوری کو وسیع اور پورا ولی کے ھذا اخی وسیع و خلیفتی فیکم، بتائیے اس کے بعد کیا عذر رہ جاتا ہے؟ تم یہ حدیث ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس احادیث وصیت کو، جی، یعنی ایسا نہیں کہ یہ حدیث ایک جگہ ہے، اس کے بعد ان لکل نبی، یہ پیغمبر کا قول، اس کو بھی ان علماء نے نقل کیا، ان لکل نبی وصیا و وارثا، ہر نبی کے لیے ایک وصی ہوتا ہے، ایک وارث ہوتا ہے، وَإِنَّ عَلِيًّا وَصِيِّي وَوَارِثِي، اور علی میرے وصی ہیں، وارث ہیں۔ کیا بات، یہ حدیث ہو گئی۔ پھر حدیث منزلت، حدیث منزلت بھی کافی مشہور ہے، جہاں پیغمبر نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ جی۔ پھر اس کے بعد میں بھی غدیر تک دھیرے دھیرے جا رہا ہوں۔ یہ وہ موارد ہیں جو گنانے کی ضرورت ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی غدیر کا انکار کر دے تو اور کائنات میں کہیں جگہ نہیں ہے۔ کیا بات، جنگ تبوک، لشکر تیار ہو رہا ہے پیغمبر کا رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے۔ یہ پہلی جنگ تھی جہاں کافی فاصلہ مدینے سے تھا، یعنی ڈسٹینس جو تھا وہ بہت زیادہ مدینے سے جنگ تبوک کا تھا۔ پورا لشکر تیار ہوا، حضرت امیر کو پیغمبر نے مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا، روک دیا۔ لوگوں نے تانے دینے شروع کیے، اور حضرت امیر کے لیے فرق نہیں پڑتا، بعدوں کو یہ لگے کہ ان تانوں کی وجہ سے حضرت امیر آئیں اور پیغمبر سے سوال کرے، یا رسول اللہ مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت امیر تسلیم ہے رسول اکرم کے سامنے۔ حضرت امیر اس ذات کا نام ہے جو فرماتے ہیں نا عبد من عبید محمد، میں پیغمبر کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ اس قدر حضرت امیر تسلیم ہے، لہذا حضرت امیر اعتراض کے عنوان سے نہیں، لیکن اس مطلب کو روشناس کرایا جائے کہ کس وجہ سے مجھے چھوڑے جا رہے ہیں۔ پیغمبر کی بارگاہ میں آئے، پیغمبر نے جو جملہ فرمایا، ارجع یا اخی الی مکانک، جہاں میں آپ کو چھوڑ آیا تھا وہاں جائیے۔ فن المدینتا، یہ جو شہر مدینہ ہے، لا تصلح الا بی و بکا، اس مدینے کے لیے یا میں رہوں یا تم رہو، کیا بات، یعنی کوئی اور صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ پیغمبر کا جملہ، فانتا، یہ جنگ تبوک کے وقت پہ، فانتا خلیفتی فی اہلی و دار ہجرتی و قومی، میری قوم کے درمیان، میرے اہل کے درمیان، میرے گھر میں تم میرے خلیفہ ہو۔ کیا بات ہے، اما ترضا، پھر وہی جملہ دہرایا، یا علی کیا آپ راضی نہیں ہیں، ان تکونا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ یہ اتنے موارد، اور پھر غدیر میں تو پیغمبر نے کوئی عذر باقی ہی نہیں رکھا، جہاں پر خود اللہ تعالیٰ کا لہجہ آپ دیکھیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ پورے غدیر کو اگر آپ دیکھیے تو غدیر میں پیغمبر اکرم نے کیا کیا، وہ مجمع جو آگے ہے 10 ہجرت کا واقعہ، لوگ چیک کریں جا کر اپنی کتابوں میں کہ 10 ہجرت میں کون سا واقعہ ایسا رونما ہوا جو تاریخ اسلام کا اہم دین، جس کو قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ بعض دیگر مذہب کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہماری کتاب میں ایسے کسی دن کا اعلان ہوا ہوتا تو ہم اس دن کو عید قرار دیتے۔ کیا بات ہے، ہم مسلمانوں کے ہاں وہ دن کون سا ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے؟ ہمارے اس دن کو عید تو قرار دیں جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ آج تمہارا دین کامل ہوا۔ کیا بات، خوب جس دین کا ہم نعرہ بلند کرتے ہیں، ہم جان نثاری کر رہے ہیں، خوب قرآن کو ڈھونڈیے کہ وہ دن کون سا ہے۔ میں ایک حسین بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ 18 ذی الحجہ سرزمین
غدیر پر پیغمبر کا جمع ہونا کافی مشہور ہے. پھر اس کے بعد پیغمبر جو لشکر جو لوگ چلے گئے تو ان کو پیچھے بلایا, جو رہ گئے تو ان کا انتظار کیا, اور پھر اس کے بعد مجمع کے درمیان حضرت نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے 110 اصحاب پیغمبر سے اس حدیث کو نقل کیا. 110 اصحاب. ایک حدیث اگر کسی صحابی پیغمبر سے نقل ہو جاتی ہے تو وہ صحیح ہوتی. یہ 110 اصحاب پیغمبر سے علامہ امینی, حتیٰ حاکم نیشاپوری جو اہل سنت کے معتبر علماء میں سے ہیں, یہ المستدرک علی الصحیحین میں نقل کرتے ہیں. اسی طرح ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ حدیث صحیحہ ہے, یعنی ان کے جو کنڈیشن ہے صحیح حدیث ماننے کی اس پر یہ پوری اترتی ہے. ذہبی یہ بھی علماء میں سے ہیں, یہ کہتے ہیں یہ قطعی الصدور ہے, اس میں ذرہ برابر شک و تردید کی گنجائش نہیں ہے. اور پھر قرآن تو موجود ہے, قرآن میں آپ ڈھونڈیے وہ دن کون سا تھا. میں وہ جو عرض کر رہا تھا کہ ایک حسین بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, دین کامل ہوا. یہ آیت کب نازل ہوئی یہ طے کرنا ہوگا کہ آج کے دن. تو خوب وہ آیت کس دن نازل ہوئی, لوگ ہم نے نہیں بلکہ دوسروں نے, فخر رازی نے جو کہ معتبر علماء اہل سنت میں سے ہیں, انہوں نے اپنی تفسیر میں, صاحب تفسیر روح المعانی, صاحب تفسیر منار, یہ لوگ اس آیت کے ذیل میں جب پہنچتے ہیں نا تو کہتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد, یہ غور کریے, اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر 81 دنوں تک زندہ رہے, 81 ڈے. آپ دیکھیں 18 ذی الحجہ کو ملائیے. ہمارے یہاں علماء اہل سنت پیغمبر کی وفات کا دن کون سا قرار دیتے ہیں, 12 ربیع الاول. اگر آپ اس چیز کو کاؤنٹ کریں 18 ذی الحجہ سے 12 ربیع الاول تک 81 ڈیز ہوتے ہیں. بس یہ دن کون سا ہوا, 18 ذی الحجہ کا ہوا. یہ ان علماء کے درمیان مشہور ہے کہ پیغمبر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 81 دنوں سے زیادہ زندہ نہیں رہے. تو اس طرف سے معین ہے کہ پیغمبر 12 ربیع الاول کو وفات پائے. کس دن نازل ہوئی اب آسان ہے ڈھونڈنا کہ یہ آیت 18 ذی الحجہ کو ہی نازل ہوئی, اور 18 ذی الحجہ کو غدیر کا واقعہ رونما ہوا. لہذا پیغمبر نے ذرہ برابر عذر کسی کے لیے نہیں رکھا. تا آخری بات کروں تاکہ بی بی کا بھی ذکر ہو جائے. غدیر اس اتمام حجت کا نام ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ نے بھی غدیر سے استشہاد کیا. جب محمد ابن لبید نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو قبر جناب حمزہ پہ گریہ کنا دیکھا تو کہا بی بی کیوں اس قدر رو رہی ہیں؟ تو فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ کون سی ذات مجھ سے جدا ہوئی, میرا بابا اس دنیا سے گیا ہے. تو اس کے بعد باتیں ہوتی رہی. اس کے بعد اس نے کہا یا سیدتی فما بالہ قعدان حق ہی قالت یا ابا امرا. انہوں نے کہا کہ میں نے بی بی سے پوچھا کہ اگر خلافت حضرت کا حق تھا تو یہ آئے کیوں نہیں لینے؟ تو حضرت نے وہاں پہ ایک جملہ فرمایا, قال رسول اللہ, میرے بابا نے کہا مثل الامام کمثل الکعبہ, امام کی مثال کعبے جیسی ہوتی ہے. از توتی ولا تاتی, کعبہ کسی کے پاس نہیں آتا, لوگ کعبے کے پاس جاتے ہیں. اس کے بعد اس نے ایک کیا رسول اکرم نے کوئی واضح اعلان کیا تھا نبی اکرم کی علی کی ولایت کا. تو بی بی نے جو جملہ فرمایا نا وہ یہ, وَعَجَبَا اَنَّسَيْتُمْ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍ, تم غدیر بھول گئے. یعنی یہ بی بی کا استشہاد تھا. پھر اس نے کہا کوئی الگ سے ایسی بات پیغمبر نے کہا ہو جسے آپ نے سنا ہو. اب یہ غدیر کا بھی مرحلہ ہے. خود بی بی نے کہا کہ ہاں اشہد اللہ تعالی, میں خدا کو گواہ بناتی ہوں, لقد سمعتہ, میں نے نبی سے سنا ہے. صدیقہ طاہرہ فرما رہی ہیں یقولو عربی گرامر جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یقولو یعنی برابر فرماتے رہتے تھے. اچھا, نہ کالا. ہاں کالا اور یقولو میں فرق. کالا یعنی کہا نبی نے, حالانکہ نبی کا کہنا بھی ایک مرتبہ بھی کروڑوں اور اربوں کہنے تھے, ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی. لیکن یہ جملہ ایسا تھا کہ برابر نبی اکرم کہتے رہتے تھے کیا, وہو الامام, علی امام ہے, والخلیفۃ بعدی, میرے بعد خلیفہ ہے, وصبتہ ہو نہ علی مرتضیٰ کی ولایت اور خلافت کا اعلان, بلکہ بعد میں آنے والے اماموں کی بھی وصبتہ ہو, اور میرے دو نواسے
وَالتِّسْعَةُ مِن صُلْبِ الحسین، اور حسین کی اولادوں میں سے 9 ائمۃ ابرار، یہ ائمہ ابرار ہیں. لئن اتبعتموہم، اگر تم ان کی پیروی کرو گے، وجدتموہم ہادین و مہدین، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وَلَئِنْ خَالَفْتُمُوهُمْ، لیکن اگر تم نے مخالفت کی، لَيَكُونَ الْاخْتِلَافُ فِيكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر آج تم نے یہاں اختلاف کیا تو قیامت تک لڑتے رہو گے. یہ نبی اکرم کی روایت کو ناقلہ کون ہے؟ صدیقہ جناب طاہرہ فاطمہ زہرا، کہ جن سے بڑی سچی خاتون زمین نے نہیں دیکھی. آغا اب بات کرتے ہیں اس عین سوال کے بارے میں. کیا واقعاً امیر المومنین نے، ہمارا عقیدہ تو اس پر پختہ ہے، مگر کیونکہ ہم نان شیعاز کے لیے، نان مسلمس کے لیے اس پروگرام کو لے کر آئے ہیں کہ ان کے درمیان بھی جو بھی یوں کہہ لیں شک و شبہ ہے اس موضوع کو لے کر، وہ بالکل صاف ہو جائے، نہ صرف ہماری کتابوں سے بلکہ اسلام کی دیگر فرقوں کی کتاب سے بھی. کیا امیر المومنین نے واقعاً، جنہیں پہلا خلیفہ کہا جاتا ہے، ان کی بیعت کی تھی؟ میں بھی اس طرح اگر سوال کروں کہ اگر حضرت امیر نے بیعت کی تھی تو حضرت امیر کا در کیوں جلایا گیا؟ حضرت امیر کے بیٹے کی شہادت کیوں ہوئی؟ اگر کسی نے آپ کے ہاتھوں بیعت آگے کیا تو اس کے گھر پہ آگ و لکڑیاں کیوں جمع کیا؟ اگر حضرت امیر نے بیعت کیا تو پشت در جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو فشار کیوں دیا گیا؟ جناب محسن کی شہادت کیوں ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ بیعت نہیں کی تھی کہ پوری حکومت در زہرا پہ اٹھ کر آئی ہے. بہت اچھا. یہ سوال بہت آسان ہے کہ علی نے اعتراض کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت کے افراد یہاں تک آئے، وگرنہ اگر علی نے جا کے پہلے دن بیعت کی ہوتی تو اس کے بعد یہ ماجرا نہیں ہوتا جس کو سب نے نقل کیا ہے کہ بعضوں نے حتیٰ یہاں تک لکھا کہ جلایا گیا، بعضوں نے لکھا نہیں جلایا گیا. ابھی ہم اس پہ نہیں جاتے. جلایا گیا یہاں تک آئے کیوں اگر علی نے بیعت کیا تھا؟ اگر کوئی پرابلم نہیں تھا، کوئی مشکل نہیں تھی، علی تمہاری حکومت کے سامنے تسلیم تھے اور علی نے پہلے دن تمہارے ہاتھوں پہ بیعت کیا، تو در علی پہ مجمع کیوں ہے آگ و لکڑیاں لیے ہوئے؟ بہت اچھا ہے، بہت اچھا. علی کا بیٹا محسن شکم مادر میں کیوں شہید ہوا؟ یہ سوال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے بیعت نہیں کیا ہے. اب اس کے بعد ثابت کرنا ہے کہ کب کیا، تو وہ بھی نہیں ملتا تاریخ میں کہ کبھی علی نے بیعت کیا. اور جو سسٹم بتایا جاتا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تمام شیعہ و سنی مورخین، یہ ایک مرحلے کو تھوڑا سے سمجھنا ہوگا کہ تمام شیعہ و سنی مورخین اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ جب تک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا زندہ تھیں، نہ مولا کائنات بنی ہاشم میں سے بھی کسی نے بیعت نہیں کیا. اب بات کو اور آگے بڑھائیے، نہ حضرت امیر کی بات کریے جب تک صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا باحیات ہے. آپ کبھی سمجھیے، خدا کی قسم لوگ نہیں سمجھتے صدیقہ طاہرہ کو کیوں شہید کیا گیا. صدیقہ طاہرہ کی شہادت یعنی ایک بہت بڑی دیوار کو گرانا تھا جو آ کر ان تمام لوگوں کو بچائے ہوئے تھیں. اسی وجہ سے بنی ہاشم میں سے کسی نے جب تک صدیقہ طاہرہ زندہ ہیں، باحیات ہیں، کسی نے بیعت نہیں کیا. ابھی یہاں ثابت نہیں ہوا کہ حضرت امیر نے نہیں کیا، لیکن اس پوری مدت آپ 75 ڈیز مانیے، 95 ڈیز مانیے، اس مدت میں بنی ہاشم میں سے کسی نے بیعت نہیں کیا. اب آئیے حضرت امیر کے بارے میں کہ حضرت امیر نے بیعت کیا یا نہیں کیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تاریخ اسلام کا دردناک دن ہے وہ دن جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ آگ و لکڑیاں جمع کی گئیں. صدیقہ طاہرہ کو پشت دروازہ آنا پڑا. اس کے بعد بی بی سلام اللہ علیہا نے فرمایا اس گھر کو آگ لگا دو گے؟ کہا اس گھر کو آگ لگا دیں گے. وہ تمام سلسلہ ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت امیر کو رسیوں میں جکڑ کر لے جایا گیا مسجد تک. اب وہاں پر کوئی اگر ہاتھ کھینچ کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ، اس کو بیعت کہتے. اگر اس کو بیعت کہتے ہو تو آپ بیعت مانو. اس کو بیعت کہتے کہ کسی حتیٰ مولا کو تانے دیے گئے. خدا کی قسم علی کی مظلومیت عجیب ہے. حضرت امیر کو تانا دیا. حاکم شام نے ایک مرتبہ حضرت امیر کو تانا دی. یہ وہ لوگ سنے جو لوگ کہتے ہیں حضرت امیر نے بیعت کیا ہے، کتابوں میں موجود ہے. حضرت امیر کو تانا دیا گیا، علی تم وہی نہیں ہو کہ تمہیں اونٹ کی طرح کھینچ کے لے جایا گیا. یعنی امیر شام نے اپنے خط میں لکھا کہ تم وہی ہو کہ تمہیں اونٹ کی طرح کھینچ کے لے جائے گا. کھینچ کے لے جایا کس کو جاتا ہے؟ یعنی جو آپ کی بیعت کو تیار نہیں ہے، جس کی مرضی نہ ہو. حضرت امیر نے جواب خط بھی بڑا حسین دیا کہ تو چاہتا تھا اس جملے سے میری توہین کرنا
لیکن تو نے میری فضیلت بیان کر دیا. اللہ اکبر. کیونکہ مظلوم ہونا کسی کے ذلیل ہونے کا سبب نہیں کیا ہے. بات ہے. مظلومیت ذلت نہیں ہے، ظلم ذلت ہے. بہت تو نے میرے ظلم کی مثال نہیں دیا، تو نے میری مظلومیت کی مثال دیا کہ مجھے اس طرح کوئی دے. ایسا بہترین جواب دے علی نے فرمایا اب یہ تمام مرحلوں کو میں اگر واقعاً تاریخ بیان کرنا شروع کروں کہ کن مرحلوں کو ہوا اور کیسے طے ہوا، کہ آپ آئیے حضرت امیر کے، وہ میں کسی اور کی بات ہی نہ کروں، حضرت امیر سے پوچھے مولا آپ نے بیعت کیا نہیں کیا. حضرت کے شکوے اگر آپ نہج البلاغہ سے زیادہ معتبر کتابیں، حضرت کے شکوے عجیب ہے. پیغمبر کی قبر پہ آ کر حضرت امیر نے کیا پڑھا معلوم ہے؟ یبن ان القوم استضعفونی، میرے بھائی اس قوم نے علی کو کمزور کر دیا. ورنہ اس آیت کو اگر آپ پڑھیں، قادو یقتلونی، قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے. یعنی یہ امت قاتل پیغمبر بننے جا رہی تھی، کیونکہ علی نفس پیغمبر. بالکل قادو یقتلونی، یہ قریب تو مجھے قتل کر دیتے. یہ تمام ماجرے کو اگر دیکھیں، ان تمام شکوے علی کو دیکھیں، اس کے بعد سوال نہیں بنتا کہ اس ذات نے بیعت کیا. شکوہ کس چیز کا؟ یا علی اگر آپ نے بیعت کیا ہے، یا علی پھر یہ جملے اور ان آیات کو دہرانا کیسا؟ ان آیات کو دہرانے کا معنی یہ ہے کہ یہ تمام ظلم علی پر اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ علی نے بیعت نہیں کیا. اور چونکہ بیعت کا پہلا معنی ہم لوگوں نے ایپیسوڈ میں کیا کہ بیعت کس کی کریں. بیعت کسی کو معتبر تھوڑی نہیں بناتی ہے، وہ پہلے سے معتبر ہو اس کی بیعت کا اعلان ہوتا ہے. علی کر ہی نہیں سکتے، علی کو کرنا ہی نہیں ہے، چونکہ علی اس مقام و منصب پر ہیں جو خدا نے معین فرمایا ہے. لہذا حضرت امیر نے کسی بھی مرحلے میں ابن حدید جس نے کتاب ثقیفہ جوہری سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا حضرت امیر کے گھر پہ، اس نے آ کر کہا لَأُحْرِقَنَّ عَلَيْكُمْ أَوْ لَتَحْرُقَنَّ لَتَخْرُجَنَّ إِلَى الْبَيْعَةِ، میں تمہارا گھر جلا دوں گا اگر تم بیعت کے لیے نہ نکلے. یہ جملہ کیا بتاتا ہے؟ یعنی علی نے بیعت نہیں کیا کہ میں تمہارا لَأُحْرِقَنَّ عَلَيْكُمْ، یعنی گھر تمہارا نہ گھر جلا دوں گا، اور اگر یہاں پر عربی گرامر کے لیے یعنی گھر تم پر جلا دوں گا، یعنی اسی گھر میں تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اگر تم نے بیعت نہ کی. لَتَخْرُجُنَّ إِلَى الْبَيْعَةِ، اگر تم بیعت کے لیے نہیں نکلے. اب یہ پورے مرحلے کو آپ دیکھیے کہ بیعت حضرت امیر اگر ہو جائے تو پھر یہ تمام معرکے کیوں ہوں گے. حتیٰ بخاری نے نقل کیا ہے جلد 4 صفحہ 1159 میں کہ 6 ماہ تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی. 6 ماہ تک ان کے یہاں. ہم یہیں پہ سوال کریں گے کیوں 6 مہینے کہ نہیں؟ اگر پیغمبر اکرم فرماتے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، ایک دن بھی اگر خلیفہ برحق ہو اور بغیر اس کی بیعت کے آپ گزارو تو یہ ذات علی سے ممکن ہے نہیں ہے کہ حضرت امیر ایک رات ایسی گزارے. آپ خود ذکر کرتے ہو کہ 6 ماہ تک حضرت امیر نے بیعت نہیں کیا. کیا بات ہے. 6 ماہ تک کیوں نہیں کیا؟ کس چیز کی تردید ہے حضرت امیر کو؟ وہ 7ویں مہینہ حضرت امیر نے بیعت کیوں کیا؟ وہ حضرت امیر کو آپ نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ ذات جو ذرہ برابر پیغمبر پہ ایمان لانے کے بعد کوئی ایک دن علی کا شک و تردید میں نہیں گزرا، کوئی ایک لمحہ علی کا شک و تردید میں نہیں گزرا، جو ذات کہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کی خبر رکھتا ہوں، وہ 6 مہینے تک کسی کی بیعت نہ کرے، وہ 6 مہینہ یوں گزر جائے. حتی شیخ مفید کا وہ آخری جملہ عرض کروں. شیخ مفید فرماتے ہیں قد اجمعت الامت علی ان امیر المؤمنین علیہ السلام تأخر عن بیعت ابی بکر، کہ تمام امت مسلمہ کا اجماع اس بات پر کہ حضرت نے بیعت میں تاخیر کیا. یہاں کے بعد ہم الگ ہوتے ہیں. والمحققون من اہل الامامہ، لیکن جو اہل امامہ شیعہ ہیں یقولون لم یباع ساعۃ قط، ایک لمحے کے لیے بھی علی نے بیعت نہیں کیا. لہذا بیعت حضرت امیر ہم تاخیر کے قائل نہیں، ہم انکار کے قائل ہیں. انکار بیعت کے قائل. بے شک. آغا اگر ہم امام علی علیہ السلام کے بعد گفتگو کریں امام حسن علیہ السلام کی، کیونکہ یہی وہ 2 امام ہیں جنہیں بعد رسول جن کے اوپر جو ہے وہ یہ تہمت ہی کہا جائے گا، اس کو لگائی جاتی ہے کہ انہوں نے غیر معصوم کی بیعت کی. امام حسن کے لیے بھی ملتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ حاکم شام کی بیعت کی تھی. اس کی حقیقت اگر آپ واضح کریں. لیکن میں سوچتا ہوں کہ اسی کی زبان سے باتیں کروں کہ اس نے خود اس کو بیعت مانا ہے تھے نہیں، صلح کو بیعت کا معنی دیتے ہیں.
اچھا اسی صلح کو ہی بیعت کہا اسی جاتا ہے؟ صلح کو بیعت کہا جاتا ہے. نبی اکرم نے صلح حدیبیہ فرمایا, کہیے آپ نے نبی اکرم نے جا کر بیعت کیا. کیا بات ہے. صلح اگر بیعت ہے تو نبی اکرم نے کی بھی بیعت کی صلح پھر. کو آپ بیعت کہیے. صلح الگ چیز ہے, بیعت الگ چیز ہے. حتیٰ جس کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ فلاں کی بیعت کی, وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. جب حاکم شام پورا وہ واقعہ صلح ہو گیا جی. سن 41 ہجری میں, وہ جب کوفے آیا, اس جی. چیز کو یہ لوگ سمجھیں کتابوں میں موجود ہے. وہ کوفے آنے کے بعد کوفے کے لوگوں کو اعلان کرتا ہے, کوفے والوں میں نے تم سے جنگ اس وجہ سے نہیں کیا کہ تم نماز نہیں پڑھتے, تم روزہ نہیں رکھتے, تم زکوٰۃ نہیں دیتے, تم حج نہیں کرتے. میں نے اس بات پر تم سے جنگ کی ہی نہیں, چونکہ یہ کام تم کرتے تھے. مجھے سلطنت چاہیے تھی, مجھے حکومت چاہیے تھی, اس بات پر میں نے جنگ کی. یہ اعلان ہے حاکم شام کا, کوفے میں خطبہ دیتے ہوئے اعلان ہے. اب آپ کو چاہیے کیا؟ سلطنت. حضرت امام حسن علیہ السلام نے وہی سلطنت حوالے کیا, تو خود اس چیز کو قبول کر رہے ہو کہ میں خود کچھ بھی نہیں ہوں, میں سلطنت کا خواہاں ہوں. حضرت امام حسن علیہ السلام دین کی بقا کے لیے, مسلمانوں کی جان کی حفاظت کے لیے صلح کرتے ہیں, نہ بیعت کرتے ہیں. باقاعدہ حضرت کی ایگریمنٹ میں, ایک ایگریمنٹ ہے میں عرض کروں, وہاں تو شاید بات واضح ہو جائے. حضرت نے شرائط صلح میں سے ایک شرط کیا رکھی معلوم ہے؟ کہ امیر شام حق نہیں رکھتا کہ خود کو امیر المومنین کہلوائے. کیا بات ہے. جس شخص کے لیے امام یہ کہہ رہے ہیں اس کی بیعت کریں گے. 7 شرطیں جہاں رکھی گئی, ان میں سے ایک شرط کیا ہے کہ خود کو کبھی امیر المومنین نہیں. اب آپ اس شرط کو مانیے نہ مانیے, اس سے بحث نہیں ہے. امام حسن نے جو شرط رکھی ہے کہ 7 شرطوں میں ایک شرط ہے کہ تمہیں حق نہیں بنتا کہ تم امارت مومنین کا دعویٰ کرو, تو پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ حضرت آپ کو مانتے ہی نہیں کہ آپ کے ہاتھوں پہ آ کر جو ہے بیعت کرے. صلح کو لوگ بیعت کا نام دیتے. جی بہت عمدہ ہے. مجھے لگا تھا کہ جیسے امیر المومنین کے لیے ملتا ہے کہ آپ نے تاخیر کی مگر بیعت کی, اسی طریقے سے شاید امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی ملتا ہوگا. مگر یہ بات آپ نے بہت اچھے سے واضح کی کہ صلح کو ہی دراصل, جو کہ ایکچولی دیکھا جائے تو سنت رسول تھی, کہ اپنے نانا کی روش پر چل رہے تھے. امام خاص ہمدردی ہے امام حسن مجتبیٰ کی. اگر میں, آپ نے بہت اچھی جانی بچھا ہے, میں متوجہ, اگر امام حسن بادشاہ ہوتے تو بادشاہ قوموں کو کٹواتے ہیں, تخت بچاتے ہیں, حکومت لے لیتے ہیں. صحیح. نمائندہ خدا خود قربان ہوتا ہے, قوموں کو بچاتا ہے. یہ فرق ہے. بے شک. یعنی امام حسن مجتبیٰ آخر تک جنگ کرتے, لیکن معلوم تھا کہ مسلمانوں کی جان محفوظ نہیں ہے, لہذا وہ حکومت چھوڑی جا سکتی ہے, مسلمانوں کی جان کو بچایا جائے. آغا, آپ نے بہت ہی بہترین دلائل کے ساتھ یہ تو ثابت کر دیا کہ معصوم کسی غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا, اور اگزامپل کے طور پر نہ امیر المومنین نے بیعت کی تھی, نہ امام حسن علیہ السلام نے. مگر اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غیر معصوم سے بیعت کو طلب ضرور کرتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو عظیم قربانی دی, اس کے بعد کسی غیر معصوم میں یہ جرات نہیں رہی کہ وہ کسی معصوم سے بیعت کا طلب کرے, بیعت کی طلب کرے. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ جی بالکل, چونکہ قیام کربلا کے اپنے بہت آثار و برکات ہیں. حتی سرکار سید الشہداء کا صراحت کے ساتھ جو بعض جملے ہیں, وہ واقعاً کربلا جب بیان ہو تو ان جملوں کو بیان کیا جائے. کہ امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ, وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ بُلِعَتِ الْأُمَّةُ بِرَائِن مِثْلِ یزید, ایسے اسلام کا فاتحہ پڑھ دو جس کا زمامدار ایسا ہو جائے. پھر امام حسین علیہ السلام کا دربار میں مدینے میں وہ صاف 2 کردار کو بتانا کہ تم کس سے کس کی بیعت مانگ رہے ہو. ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ محبت الرحمہ, ہمیں پہچانو ہم کون ہیں, معدن نبوت ہیں, محبت رحمت ہیں, ہم سے بیعت طلب کرو. کس کی؟ رجل شارب الخمر قاتل النفس. یہ وہ جو کربلا ہے نا, کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی وہ شہادت کے مرحلوں سے پہلے حضرت بیان کرنا شروع کر چکے ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, واقعاً کربلا کے آثار پہ بھی کبھی گفتگو ہو کہ کربلا کے آثار و برکات بعد میں دکھائے جائے کہ یہ آثار کربلا, یہ برکات کربلا ہیں. 18 سے 19 گھر امام سجاد فرماتے ہیں پورے مدینے اور مکے میں ہمارے چاہنے والوں کے نہیں تھے. 18 یا 19 گھر, صرف 18 یا 19 گھر, یعنی اہل بیت علیہ السلام سے
معاشرے اور سماج کو اتنا دور کیا گیا تھا. جب آپ حضرت امیر کے لیے زیارت نامہ پڑھتے نا انت اول مظلوم، تو مظلومیت علی فقط اس سر پہ ضربت لگنے پہ نہیں، علی کی تنہائی علی کی مظلومیت ہے. امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی تنہائی امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی مظلومیت ہے. اس قدر تنہا امام کہ اپنے گھر میں تنہا ہے، زوجہ جو شریک حیات ہے وہ بھی دشمن کا اعلی کار، یعنی ہر طرف سے تنہائی. لیکن کربلا نے پورے ورق کو پلٹ دیا. وہ جو تنہائی تھی در اہل بیت پہ نا، کربلا نے آ کر ان تمام چہروں سے نقابیں اتار دی جنہوں نے نفاق کی نقابیں پہنی تھی. اور پھر جناب زینب و امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح کربلا کو عام کیا، بے شک اس کے بعد جو کربلا کی جانب لوگوں کا رجحان بڑھا، جی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب کربلا کے آثار ہیں. ایک ہجوم لوگوں کا آیا. آپ دیکھیں امام باقر و امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ قال الباقر و قال الصادق کہہ رہے ہیں. جی جی بالکل. یہ کیسے طے ہوا؟ ایک معاشرہ جو کل 20 اور 19 میں نہیں تھا، آج اس مسجد میں بیٹھ کر مسجد النبی میں ہر ایک کے زبان پر قال الباقر و قال الصادق ہے. پھر اس کے بعد امام موسیٰ کاظم کا زمانہ گرچہ قید میں گزرا ہے. جی دیکھیں دشمن کی ہمت کہاں تک تھی کہ حسین کے لاشے کو پامال کر کے بھی پشیمان نہیں تھا. لیکن آج اگر اہل بیت پہ ظلم کرنا چاہتا ہے تو قید خانے میں لے جا کر ظلم کرتا ہے. یعنی کربلا نے کہاں پہنچایا. اب اس معاشرے میں ہمت نہیں ہے کہ کھل ان کر اہل ظالموں بیت میں سے بیعت. کھل کر اہل بیت علیہ السلام. آپ اگر دیکھیے کہ حالات کیسے بدلے. ولی عہد بنانے کو تیار ہے امام رضا کو مامون. یہ کیسے؟ یہ تو تمہارا حق ہے. حتی پہلے مرحلے میں عجیب حسین مرحلہ ہے. پہلے مرحلے میں اس کا وزیر کہتا ہے، مامون نے امام سے کہا آپ خلیفہ ہیں. حضرت نے فرمایا اگر یہ میرا حق ہے تو تجھے حق نہیں ہے دینے کا، کیا بات. اور اگر تیرا حق ہے تو تو مجھے دے کیوں رہا ہے. وہ خود وزیر کہتا ہے میں نے خلافت کو اس دن سے زیادہ رسوا و ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ امام نے ٹھکرا دیا. اس کے بعد اس نے کہا ولی عہد بن جائیے. حضرت نے فرمایا یہ بھی نہیں میں بنوں گا. پھر اس نے زور کیا، زبردستی کیا. اس کے بعد حضرت نے بھی عجیب کنڈیشن لگائی، کہا ولی عہد ہوں لیکن نہ کسی کو عزل کروں گا نہ کسی کو نصب کروں گا، نہ کسی کو اپوائنٹ کروں گا نہ کسی کو. تو کس چیز کے آپ ولی عہد؟ آپ دیکھیے مرحلے کو دیکھیے. پھر امام محمد تقی کا زمانہ آتا ہے. یہ وہ زمانے ہیں جہاں دشمن گھبرایا ہوا ہے. آپ امام حسین کی شہادت کے بعد دیگر ائمہ کی شہادت زہر سے کیوں ہو رہی ہے؟ جی کیوں قاتل تیار نہیں ہے؟ کل امام حسین کا قاتل شاباشی وصول کرنا چاہ رہا تھا کہ کہاں ہے بدر کے میرے وہ آبا و اجداد آ کر مجھے شاباشی دے کہ میں نے حسین کو شہید کر دیا. اب کے بعد کوئی تیار نہیں ہے اپنے آپ کو قاتل اپنے کہنے آپ کو قاتل امام کہنے کو. مارکا کہاں بدل گیا، بہت عمدہ، کیسے چینج ہو گیا. حتیٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ آیا ہے تو شیعت بہت مضبوط ہے. میں انشاءاللہ کبھی انشاءاللہ اگر حیات ہے تو عرض کروں امام حسن عسکری کے زمانے میں شیعت بہت مضبوط پوزیشن میں. کیوں؟ اس کی علامت کیا ہے؟ وہ مشہور روایت ہے کہ 5 علامات مومن ہے. جی انگوٹھی پہنی ہے، سجدے اور کا 40 کی زیارت، پھر اس کے بعد زمین پہ سجدہ کرنا، بسم اللہ کو زور سے کہنا. یہ کیوں؟ اب تک تو چھپایا جا رہا تھا اپنے آپ کو. اب کہانی جو نشانیاں ہیں اس کو اجاگر کرو. یعنی اس کا مطلب ہم مضبوط پوزیشن میں ہیں. کربلا نے کہاں تک پہنچایا. اب جب یہ مضبوط پوزیشن میں ہے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اب آ کر مطالبہ بیعت کرے. ہو سکتا ہے درون خانہ ظلم ہو، جی ہو سکتا ہے قید خانے میں ظلم ہو، لیکن جب یہ لوگ جب یہ عیاں طور پہ یہ لوگ امام معصوم سے ملاقات کرتے تھے تو یبن رسول اللہ لوگوں کے سامنے خاص احترام. بس کربلا کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ کربلا نے معاشرے کو شجاع بنایا. سبحان اللہ. اب کسی وقت کے ظالم کی مجال نہیں ہے کہ وہ آ کر حق پرستوں کے امام سے بیعت کا مطالبہ کرے. یہ شجاعت کربلا نے عطا کی ہے اور یہ شجاعت انشاءاللہ اسی طرح بڑھتی جائے گی اور پھر کبھی کسی وقت کے علی سے کوئی ظالم مطالبہ بیعت نہیں کرے گا.
بہت اچھے آغا. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جن میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں کہ آپ نے اس گفتگو کو کتنا خوبصورت بنا دیا. چینل کی اپنی کچھ ضروریات ہوتی ہیں جن کے ماتحت ایسے کرٹیکل ٹاپکس کو ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں، مگر آپ نے اتنی خوبصورتی سے اس کو ادا کیا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. بہت بہت شکریہ. اللہ ہم سب کو توفیق عنایت. ناظرین اکرام، یہ ہمارا ایپیسوڈ امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کی بیعت سے متعلق تھا، جو بہت مشہور ہے اسلامی معاشرے میں کہ ان دو گراں قدر ہستیوں نے اپنے وقت میں کسی اور غیر معصوم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. ہم نے بہت یوں کہہ لیں کہ کامیاب کوشش کی آپ لوگوں کے سامنے نہ صرف اپنی کتابوں سے بلکہ دیگر کتابوں سے بھی یہ ثابت کرنے کی کہ کس طریقے سے یہ علاوہ ایک تہمت کے اور کچھ نہیں ہے. یقیناً اللہ ہی اپنے دین کے لیے نمائندوں کو اپنی جانب سے مبعوث کرتا ہے. انسان کو اس نے یہ حق ہی نہیں دیا. اگر انسان کو کچھ حق دیا ہے تو صرف اتنا کہ اس ولی خدا کو ڈھونڈے اور اس کے ہاتھوں پر بیعت کرے، نہ کہ اس سے بیعت کا مطالبہ کرے. انشاءاللہ مقصد یہی ہے کہ جب آئندہ آپ سے کوئی اس ٹاپک پر بات کرے تو آپ انہی دلائل کے ساتھ اسے بہترین جواب دیجئے، اور اللہ ہمیں اس نیت میں، اس کوشش میں کامیاب کرے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. آئیے جانے میں کوئی اور ایسے ہی اہم شیعہ عقائد لے کر، شیعہ عقیدہ لے کر. آپ لوگ بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.